قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ ہم اپنے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں سورہ صافات کی آیت نمبر 102 سے 107 نمبر تک۔ اس کا انتخاب علماء نے ان آیات میں کیا کہ جن سے فقہی احکام کا استنباط ہو رہا ہے، اور یہ جو آیات مبارکہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مابین وہ جو ماجرا پیش آیا کہ انہیں خواب نظر آیا، اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو ان آیات کے اندر وہ پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ پہلے ان آیات کی مختصر تفسیر اور تشریح ہم سنتے رہیں گے، اور پھر آخر میں جا کے ان نکات پر بات کریں گے کہ علماء نے کیا فقہی احکام اور فقہی نتائج جو ہیں وہ ان آیات سے اخذ کیے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 102 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، فرمایا انا ابن ذبیحتین، دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سب سے بڑھ کر آپ کا درجہ ہے، جو 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو چونکہ آپ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے، ایسا ہی ایک معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے دادا حضور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظر مانتے ہیں کہ میں زمزم کے کنویں کی کھدائی کرنے لگا ہوں، اگر آسانی کے ساتھ کھدائی ہو گئی، کیونکہ مکہ مکرمہ پہاڑوں کی سرزمین ہے، پہاڑوں کی، اب کنویں کی کھدائی میں پہاڑ آ جائے تو بتائیے کتنی دشواری ہوگی۔ تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر آسانی رہی، کنواں آرام سے کھد گیا، مزید گہرا کرنا ہوگا
تو میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کروں گا اور میں ایک تیر پھینکوں گا، جس کے نام پر لگا وہ ذبح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کنواں بڑی آسانی سے کھد گیا۔ اب باری آئی نظر کو پورا کرنے کی۔ تیر پھینکا گیا اور وہ تیر جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں، ان کے نام پر قرہ کھلا۔ اب یہ بیٹے سب سے زیادہ محبوب، اب کریں تو کیا کریں؟ پھر کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 100 اونٹوں کی قربانی بدلے میں دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی، یعنی اپنی قسم کے بدلے میں، اپنی نظر کے بدلے میں، اور اپنے بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی نظر کی، اور یوں اس فدیے کو دے کر وہ اپنی نظر سے بری و ذمہ ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ کسی نے پکارا، اے ذبیحتین کے شہزادے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے۔ تو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے کو بیان فرما رہا ہے۔ بعض مفسرین نے اس بات میں اختلاف کیا کہ یہاں جو موجود ہستی ہیں وہ موجود ہستی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا پھر حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کچھ لکھتے ہیں تو روانی دکھائے بغیر نہیں رہتے، بڑی روانی ہے۔ ان کی تفسیر کو تفسیر کبیر کہا اس لیے جاتا ہے کہ جناب دلائل کے انبار لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 وجوہات بیان کی ہیں کہ نہیں، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی مراد تھے اور حضرت اسحاق مراد نہیں تھے۔ حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن مراد یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ تو کئی اس کے دلائل دیے گئے۔ ایک دلیل تو یہ دی گئی کہ جب آپ سفر میں جا رہے تھے، اجنبیت کا سفر تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اور یہ جو سفر تھا یہ یہی سفر تھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں اور یہیں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ واقعہ بھی مکہ مکرمہ میں پیش آیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسحاق جب پیدا ہوئے تو وہ ملک شام میں تھے، مکہ میں نہیں تھے۔ ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ جناب ایک عرصہ دراز تک وہ مینڈھا کہ جو آپ کے بدلے میں ذبح کیا گیا، جو جنت سے اتارا گیا، اس کے جو سینگ تھے ایک عرصہ دراز تک خانہ کعبہ میں رکھے رہے۔ تو چونکہ آپ کا جو منہر ہے، جو ذبح کرنے کی جگہ جو آپ کی مقرر کی گئی تھی، وہ جگہ تھی مکہ مکرمہ یعنی مینا کی وادی، تو اس لیے سینگ بھی یہیں رکھے گئے، ورنہ ملک شام سے کون سینگ لے کر آتا۔ اور بھی بہت سارے دلائل بیان کیے گئے، اور راجہ یہی ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پختگی کو پہنچتی ہے۔ اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ جب وہ سعی کے قابل ہوئے، کام کاج کے قابل ہوئے، پختہ عمر ہوئی، سمجھدار ہوئے۔ اور کثیر مفسرین نے اس موقع پر بیان کیا، یہ قول بیان کیا کہ آپ کی عمر اس موقع پر 13 سال کی تھی۔ تو اگر کوئی قرآن سے یہ سوال پوچھے کہ بچہ جو ہے وہ کام کاج کب کر سکتا ہے، پہلے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، وہ ایک جدا گانا سوال ہے۔ لیکن قرآن سے اگر ثبوت مانگا جائے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب ان کی عمر جو ہے کام کاج کی ہو گئی، اور یہ عمر تھی 13 سال،
تو پتہ یہ چلا کہ 13 سال کا بچہ اگر کام کاج کرتا ہے تو قرآن کی روح سے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ تو چائلڈ قوانین بنانے والوں کو بھی اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ 13 سال کی عمر بھی ایک پختگی کی عمر ہوتی ہے اور ایک اچھی عمر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ آزمائش ہونی ہے۔ اس بات کی خبر تو اللہ نے دی کہ جب بچے کی عمر اتنی ہو گئی، بالفرض کم عمر ہوتی ان کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس حکم، ملنے والے حکم پر پھر بھی عمل کرتے۔ لیکن کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ امتحان سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، وہ تو بچے تھے، ان کی عمر تو 2 سال کی تھی، ان کی عمر تو 4 سال کی تھی، ان کی عمر تو 7 سال کی تھی۔ اتنا چھوٹا بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے، تو کہاں ان کو اپنا ارادہ استعمال کرنے کا موقع ملا، اپنا اختیار استعمال کرنے کا موقع ملا۔ تو قرآن پاک نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی مبتلا نہیں فرمایا، بلکہ یہاں امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہو رہا ہے۔ اور ایک ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اور پختہ عمر ہو جاتی، مثال کے طور پر کوئی 20-25 سال کے ہوتے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو باپ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ کم عمر یا نو عمر بچے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ ایک پختہ عمر کے بچے کے۔ تو یہ بھی عمر کا انتخاب، آزمائشیں زیادہ ہیں، محبت زیادہ ہے، شفقت زیادہ ہے، ایسی عمر کا انتخاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے خواب 8 تاریخ کو دیکھا، 8 ذوالحجہ کو، پھر 9 کو دیکھا، پھر 10 کو دیکھا۔ پہلے دن خواب آیا، سوچا کہ یہ نہ ہو کہ شیطان کی طرف سے ہو، کوئی وہم ہو، شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ جب تیسرے دن آیا تو انہیں قرار ہو گیا، دل میں بات جم گئی کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ تو میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، مجھے تیرے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے، تو بتا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ جو پوچھنا ہے یہ بھی تربیت کے لیے ہے، یہ جو پوچھنا ہے یہ بھی تربیت کا ایک مرحلہ ہے کہ کسی کام کی طرف جب راغب کرنا ہو تو ایک اس کی تمہید بیان کی جاتی ہے، اس کی طرف ایک رغبت بیان کی جاتی ہے۔ براہ راست حکم دینے سے پہلے کچھ مقدمات ہوتے ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی نماز کے لیے بچے کو ترغیب دے رہا ہے کہ بچہ، ارے واہ آپ کی عمر تو ماشاءاللہ 7 سال کی ہو گئی ہے، واہ واہ آپ تو باہر بھی جانے لگے ہو، آپ تو سب سے باتیں کرنے لگے ہو، آپ کا تو تلفظ بھی بڑا اچھا ہو گیا، آپ کو تو یہ صورتیں بھی یاد ہیں۔ اب پھر وہ اپنے مقصد کی طرف آتا ہے کہ بھئی آپ کو تو جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اب۔ یعنی اصل بات کرنے سے پہلے کچھ مقدمات بیان کرنا آج کی جدید تعلیم کا بھی حصہ ہے۔ میں نے بی ایڈ کیا ہے اور میں نے 40 دن کی ٹریننگ لی ایک اسکول میں پڑھا کر۔ میرے ایگزامینر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ پورا رجسٹر ایک ہوتا تھا، اس کو پر کرنا ہوتا تھا۔ اس رجسٹر میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی تھی، یہ 2001 کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہ ہوتی تھی سب سے پہلے کہ آپ نے موضوع بیان کرنے سے پہلے کچھ سوالات کرنے ہیں جو گریز کے سوالات کہلاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اصل موضوع پر جانا ہے تاکہ دلچسپی پیدا ہو، اصل موضوع کے ساتھ ربط پیدا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل حکم بیان
تو آپ کر رہے ہیں، لیکن پوچھتے ہیں فنظر ماذا ترا، تمہارا کیا ارادہ ہے اس بارے میں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ کہتے ہیں کہ اے ابا جان، جو آپ کو حکم ملایا وہ کیجیے۔ یعنی براہ راست یہ فرماتے کہ اللہ نے یوں کہا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی حق تھا۔ اور یہ جب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو مانتے، لیکن ایک تربیت کا اسلوب قرآن نے یہاں بیان کیا۔ فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں کچھ نکات علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رائے لی۔ میں نے اس کی تمہید بیان کی کہ یہ رائے لینا ایک تربیت کے اسلوب سے تعلق رکھتا تھا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ رائے اللہ کے حکم پر مقدم ہو جائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو بندوں کا اختیار استعمال ہوگا کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو ایک لازمی حکم ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو احکام ملتے ہیں وہ مختلف ذرائع سے ملتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ملتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری وحی ایسی نازل ہوئی، قرآن اگرچہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچا، لیکن بعض اوقات حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آئے۔ تو وحی کی ایک صورت خواب بھی ہوتی ہے۔ انبیاء جو ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور وہ جو دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اتنے بڑے اقدام پر آپ راضی ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، تو انبیاء کا جو خواب ہے وہ حجت ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں؟ آئیے آیت نمبر 103 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فلما أسلما وتله للجبين، ترجمہ کنز ایمان۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ عام طور پر لیٹنے والا تو سر کے بل لیٹتا ہے، یعنی جب آپ کمر بچھا کر لیٹتے ہیں تو لیٹنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن اوندھا لیٹنا یعنی سینہ زمین پر ہو، جب بھی ماتھا زمین پر لگے گا، تو اوندھا لیٹنے کو ماتھے کے بل لیٹنا کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں کہ میرے والد ماجد اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی بارگاہ سے جو حکم آیا اس پر یہ عمل کریں گے، لیکن میرے والد بھی ہیں، میرے باپ بھی ہیں، جب یہ مجھ پر چھری رکھیں گے ان کو اذیت ہوگی، میرا چہرہ نظر آئے گا، ایکسپریشنز ہیں چہرے پر، مطلب اگر کوئی کسی کو ذبح کرے تو لا محالہ، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ چہرے پر کراہیت کے آثار رونما ہوں گے، یا یوں سمجھیے کہ مظلومیت کے آثار رونما ہوں گے، یا یوں کہیے کہ چہرہ دیکھ کر جو ہے وہ جذبہ رحم غالب نہ آ جائے۔ تو انہوں نے اپنے والد ماجد سے درخواست کی کہ آپ مجھے سر کے بل نہ لٹائیں، بلکہ میری پیشانی جو ہے وہ زمین کے بل کریں، میں پیشانی کے بل لیٹنا چاہتا ہوں، اور بابا جان آپ میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دیں، یہ نہ ہو کہ جب میں ہاتھ پاؤں ہلاؤں اور میں تڑپوں تو میرا خون جو ہے وہ آپ کے کپڑوں کو آلودہ نہ کرے۔ تسلیم و رضا کا پیکر ہیں، اللہ کے حکم پر جان قربان کرنی ہے، تو اس جان قربان کرنے میں بھی خلوص، آداب بندگی،
والد سے متعلق جذبہ رحم کہ میرے والد ماجد کو بتقاضۂ بشریت جو اذیت پہنچنی ہے، جو ایک رحم کی کیفیت پیدا ہونی ہے، اس میں جتنی کمی پیدا ہو سکتی ہے اتنی پیدا ہو۔ تو اپنے والد سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے پیشانی کے بل لٹایا جائے۔ قرآن پاک نے ان کی گفتگو کے خلاصے کو ان الفاظ سے نقل کیا، فلما اسلما، جب دونوں نے رضامندی اختیار کی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ہمارے حکم پر گردن رکھی۔ محاورہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو پس منظر ہے یہ بھی روایتوں میں بیان ہوا جو میں نے بیان کیا۔ جی، آیت نمبر 104۔ وناديناه أن يا إبراهيم، ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم۔ اے ابراہیم، ابھی چھری جو ہے، چھری بھی تیز کرنے کا کہا کہ بابا جان چھری تیز کر لیجئے، یہ نہ ہو کہ چھری کام نہ کرے اور آپ کے دل میں خیال آئے، رہنے دیتے ہیں تاکہ جب آپ کام کرنے لگیں تو وہ کام تیز ہو جائے، اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو، اللہ کے حکم میں کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی حرج یا رکاوٹ واقع نہ ہو۔ لیکن چھری تو ان کی گردن پر چل رہی ہے، یعنی یہاں نہیں، یہاں چل رہی ہے، پیشانی کے بل تھے وہ، چل رہی ہے، گدی پر چل رہی ہے چھری تو، لیکن چھری کام نہیں کر رہی۔ اللہ نے حکم تو دیا تھا ذبح کرنے کا، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک نقطہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ ایک کام کا حکم بھی دیتا ہے لیکن اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو۔ چھری چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں سے ندا کی جاتی ہے، اے ابراہیم۔ آیت نمبر 105۔ جی، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ چھری چل جاتی ہے۔ آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی انہوں نے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی تھی کہ بابا جان آنکھ پر پٹی بھی باندھ لیجئے۔ چھری چل جاتی ہے، لیکن وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، بلکہ جنت سے اتارا ہوا ایک مہنڈا ہوتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوتا ہے۔ اور یہ پورا واقعہ جو ہے بہت سارے دینی مسائل کی بنیاد ہے۔ قربانی، یہ دن جو تھا 10 ذی الحجہ کا دن تھا۔ یہ جو جگہ تھی مینا کی وادی تھی، جہاں آج کل رمی کی جاتی ہے، جہاں جمرات ہیں۔ اگر مینا کی وادی کی طرف منہ کیا جائے اور مسجد الحرام کی طرف پیٹھ ہوگی، مسجد الحرام تو کئی کلومیٹر دور ہے، اس سمت پیٹھ ہوگی تو دل کی جانب جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا، اور کسی زمانے میں ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید کی 10 ذی الحجہ کو صاحب استطاعت پر قربانی کرنا جو ہے وہ واجب قرار دیا ہے، جبکہ وہ عاقل و بالغ ہو۔ ان کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ جب شیطان ورگلا رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلایا، یہاں کام نہ چلا، یہاں تک کہ جب آپ چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت بھی ورگلا رہا تھا۔ آپ نے
کنکریاں ماری اس کی طرف. یہ ادا جو ہے حاجی کے لیے رسم حج بن گئی، افعال حج میں سے ایک واجب بن گئی. اور یہ جو کنکریاں مارنا تھا، یہ کنکریاں مارنا ایک عبادت ٹھہرا. علامتی طور پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس بھی جاتا ہے اور انہیں بگڑانے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، اپنے بیٹے کو لے گئے ہیں، کیوں لے گئے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا. اچھا اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا تو میں اس پر راضی ہوں. وہ بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں، وہ بھی مطمئن رہی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم خواب میں آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس حکم پر عمل کرنے والے قرار پائے. کذالک نجزی المحسنین، آپ تو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں اور اعلیٰ درجے پر جا کر عمل کرنے والے ہیں. احسان کہتے ہیں اعلیٰ درجے پر جا کر جو عمل کرے اسے محسن یا احسان کہتے ہیں. عرف عام میں ہمارے ہاں جو احسان کا معنی مشہور ہے کہ کسی کے ساتھ آپ بھلائی کریں، ایک یہ معنی بھی ہے، لیکن عربی زبان میں احسان کا ایک یہ معنی ہے جو قرآن پاک میں استعمال ہوا. جب قرآن محسن کہتا ہے یا محسنین کہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اعمال کے اندر خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اپنی تکالیف کو سامنے نہیں رکھتے، اپنے مفادات کو سامنے نہیں رکھتے، اللہ کی رضامندی کے لیے پرخلوص طریقے سے جو اعمال کرتے ہیں وہ محسنین میں شمار ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا ہی جزا ہم دیتے ہیں. اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جی إن هذا لهو البلاء المبين. ترجمہ کنز ایمان. بے شک یہ روشن جانچ تھی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ہی پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نیکی کا عزم بالجزم، پختہ ارادہ، یہ بھی ایک نیکی ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تمام اقدامات کر لیے، تمام وسائل اپنا لیے، لیکن ان کی جگہ مینڈھا ذبح ہوا. پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا ثواب ملا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، حالانکہ وہ کام انہوں نے ادا نہیں کیا. تو جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور ارادہ بھی جزمی ہو، شک والا ارادہ نہ ہو سکتا میں یہ کام نہ کروں. بعض لوگ اظہار ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، دل میں دغا ہوتی ہے. ایسا ارادہ منافقین کی علامت شمار کیا جاتا ہے کہ دل میں یہ ہے کہ یہ کام تو میں نہیں کروں گا، لیکن لوگوں کے سامنے کہ ہاں ابھی میں نے یہ کام کرنا ہے، دل میں یہ کہ ہاں نہیں کروں گا. منافق کی علامت ہے یہ. تو نیکی پر جو ارادہ بالجزم کیا جائے، مثال کے طور پر کوئی شخص ذہن بنا لیتا ہے کہ میں نے مجھے سیلری ملے گی تو کسی میں فقیر کی مدد کروں گا. اب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ رقم ہی نہیں بچ رہی، نہیں کر پایا. جو ارادہ اس نے کیا تھا اس کا ثواب اسے ملے گا. کہ نیکی کا جب جزمی ارادہ کیا جائے اور کسی وجہ سے نہ کر پائے بندہ، مثال کے طور پر کوئی شخص دور مسجد ہے اور با جماعت گاڑی میں بیٹھ کر نماز جا رہا ہے اور اس کی روٹین یہی ہے کہ کسی ٹائم جاتا ہے، اچانک سے ٹریفک جام ہو گیا اس دن. تو اب چونکہ اس کے معمول میں ہے کہ پہنچ جایا کرتا ہے، آج ایک رکاوٹ آ گئی ہے اچانک سے، ثواب اس کو پھر بھی ملے گا. تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ نقطہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ارادہ جزمی ہو، پورا صادق ہو اور بندہ اس میں سچا ہو، ارادہ پختہ ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ عمل نہ ہو پائے، تو اس ارادے کا ثواب
اس ارادے کی نیکی اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی روشن جانچ تھی، ایک واضح قصہ ہے، ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سوچا ہے کسی نے ایسا کرنے کا، نہیں، ہوا ہے، عملی اقدامات ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ اللہ کی رضا نہیں تھی ورنہ حضرت اسماعیل بھی قربان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ قربان ہوں، قربان نہیں ہوئے۔ تو ایک صاحب نظر بزرگ نے فرمایا کہ یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے، بعض کام اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لکھا تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی کہ یہ کام ہو۔ مثال کے طور پر، تھوڑا سا باریک نقطہ ہے لیکن جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر تقدیر میں لکھا ہے، فرشتے جانتے ہیں کہ جی اس بندے نے بیمار ہونا ہے، لیکن بطور تقدیر معلق کے لکھا ہے، اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر اس نے صدقہ ادا کر دیا تو یہ بیمار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ یہ بیمار نہ ہو، تو بندہ صدقہ ادا کرتا ہے اور وہ جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ تو تقدیر معلق کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی کہ یہ معاملہ رونما ہو، اگرچہ کہ وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو تقدیر کی اس قسم کا اس بات اور بنیاد اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یقین طور پر جو اہل نظر ہیں وہ بڑے باریک باریک نقطے بیان کر دیتے ہیں، جو توجہ میں آتے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ واہ کیا نقطہ اخذ کیا گیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بدلے میں تو مینڈا ذبح ہوا۔ کیا مطلب؟ مینڈا کوئی بہت لمبا چوڑا تھا یہ مراد ہے؟ نہیں، مینڈے کو یہ شرف ملا، اسے یہ نسبت ملی، اسے یہ برکت ملی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بدلہ بنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ عظیم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے فزیکلی کسی چیز کا بڑا ہونا، لمبا چوڑا ہونا، اور ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا، شرف میں بڑا ہونا۔ تو یہاں شرف مراد ہے کہ ایک مینڈا ذبح ہوا اور وہ مینڈا ایک شرف والا مینڈا تھا۔ اللہ اکبر! ایک چوپایا نبی کی طرف منسوب ہو صاحب شرف ہو جاتا ہے، قرآن اسے عظیم کہتا ہے، اس کا شرف ہونا، بابرکت ہونا، عظیم ہونا بیان کرتا ہے۔ تو نسبتوں کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ حضرات اصحاب کہف، ان کی صحبت میں کتا تھا، اس کا ذکر قرآن میں ہو جاتا ہے۔ وہ کتا ان کی برکتوں سے نہ جانے کیا کیا مقام پاتا ہے، داخل جنت بھی ہوگا۔ تو جو نسبتیں ہیں اللہ والوں کی، یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی تفسیر مختصر انداز میں ان آیات کی۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ ہمارا پروگرام ہے احکام،
کچھ احکام تو ضمنی بیان ہوئے ہیں، لیکن خاص ان آیات سے مفسرین نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال یہ کیا ہے کہ نظر جو ہے، یعنی فدیے کا ذکر کیا گیا نا، جانور کا ذبح ہونا، تو دین اسلام نے ایک تصور نظر کا بھی دیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوئی نظر مانتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا. تو پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نظر کے متبادل پر عمل کرنا پڑتا ہے. بعض نظر ایسی ہوتی ہیں جو جائز نہیں ہوتی. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر کوئی یہ نظر مان لے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، اولاً تو یہ نظر ماننا جائز نہیں ہے کہ انسانی وجود کا ذبح کیا جانا یہ حرام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سے حکم ملا تھا، وہ تیار ہوئے، انہوں نے عمل کرنا چاہا، وہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسا حکم نہیں دیتا. یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا. تو بیٹے کی نظر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ نظر ہو جائے گی، اس کے بدلے میں جانور ذبح کرنا پڑے گا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی اس کے بدلے میں جانور کو بطور فدیہ مقرر کیا گیا، بطور قائم مقام مقرر کیا گیا. تو ایک تو امام اعظم نے یہ مسئلہ بیان کیا اور یہ مسئلہ جو ہے وہ بنیاد بنا. اس مسئلے کی جو بنیاد ہے وہ یہ آیات مبارکہ ہیں. پھر علماء نے لکھا کہ ایک حکم اللہ کا ایک حکم ہے، لیکن وہ حکم ایک تو ہے نا کہ ایک اللہ نے حکم دیا، اس پر عمل ہوا، پھر دوسرا حکم آ گیا. لیکن اس حکم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر عمل ہی نہیں ہوا اور ایک دوسرا حکم آ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک حکم جو اللہ کی طرف سے آیا ہو اس پر عمل ہونے سے پہلے یہ حکم منسوخ ہو سکتا ہے، دوسرا حکم آ سکتا ہے. علماء اصول نے ایک نقطہ یہ بیان کیا، اور بھی علماء اصول نے کئی اور اعتبار سے تفصیلی بحث کی ہے. حضرت اللہ جیون رحمہ نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے. اور ایک اور فلسفہ جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے نظر کا فلسفہ. نظر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب کی نظر مانتے ہیں. نظر کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، جانور ذبح کرنے کی بھی نظر ہوتی ہے، کھانا کھلانے کی بھی نظر ہوتی ہے. نظر کے خصوصی الفاظ ہوتے ہیں، یا پھر تعلیق کی صورت ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یوں کروں گا. تو نظر ایک تفصیلی موضوع ہے. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یؤفون بالنذر، اور لوگ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں. وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذر، جو تم خرچ کرتے ہو یا منت جو مانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر ہے. نظر جو ہے خود ایک قرآن کا ایک موضوع، قرآن کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع ہے. بہار شریعت میں اس کی تفصیل موجود ہے. نظر کے مسائل دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر بھی بہت سارے فتاوی نظر کے موجود ہیں. ایک نظر ہوتی ہے عرفی نظر، حقیقت میں تو وہ نظر نہیں ہے. جیسے کوئی کہے کہ میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، مزار پر دیگ چڑھاؤں گا، جانور ذبح کروں گا، تو یہ اصالِ ثواب والی نظر ہوتی ہے. جو نظر شرعی ہے وہ نہیں ہوتی، اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں. اور نظر شرعی ہو یا یہ نظر عرفی ہو، دونوں کے اندر مقصود عبادت کرنا ہوتا ہے کہ بھئی غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جانور کا ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب مزار کی خوشنودی کے لیے. ہاں جو اللہ کی عبادت کر کے ثواب ملے گا وہ ثواب ہم مثال کر دیں گے، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے. تو یہ ضمنی باتیں تھیں، اصل یہ آیات مبارکہ اور ان کے ضمن میں حاصل ہونے والے نکات تھے. اللہ رب العزت قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کی تشریح میں لگے رہنے، فہم میں لگے رہنے، لذت میں لگے رہنے اور قرآن پاک کا سرور حاصل کرتے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. توفیق ہی سب کچھ ہے، اللہ کی توفیق شامل حال رہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اللہ پاک اپنی توفیق سے محروم نہ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.